دیکھیں یقیناً یہ جو دن ہیں ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ایام الدنیا، یعنی دنیا کے دنوں میں سب سے بہترین دن، اسی لیے پھر علماء نے یہ بحث بھی کی ہے کہ جو رمضان کا آخری عشرہ ہے اس کو بھی تو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے، بالکل، اور یہاں اوورآل پوری دنیا سے افضل قرار دے دیا، اس کو ان دنوں کو ساری دنیا کے افضل ایام کہہ دیا، تو پھر وہ جو رمضان کا آخری عشرہ ہے کیا وہ افضل ہے یا یہ اس سے بھی افضل ہے؟ بالکل۔ تو اس بحث کا نتیجہ یہ ہے کہ راتیں جو ہیں وہ رمضان کے آخری عشرے کی زیادہ اہم ہیں، جیسے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اور جو دن جو ہیں وہ یعنی اس 10 دنوں کے جو ہیں، لیکن اس میں جو اعمال ہیں ظاہر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین میں ہے کہ جو شخص جو ہے جو ان دنوں میں عمل کرے گا وہ اس جیسا کوئی عمل نہیں، بہت اور بڑی بشارت، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور کسی نے پوچھا کہ جہاد بھی نہیں؟ اللہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاں جہاد بھی نہیں، سوائے اس شخص کے کو جہاد کرنے گیا تو اپنا جان مال سب لٹا کے آ گیا، کیا مطلب شہید ہو گیا اور اپنا مال بھی سب کچھ، اگر تو وہ سب کچھ اپنا لٹا دیتا ہے پیچھے کچھ نہیں بچا، اور پیچھے کچھ نہیں بچا، تو وہ شخص ثواب میں بڑھ سکتا ہے اس شخص سے جو ان دنوں میں عمل کرتا ہے، کوئی سا بھی عمل کرتا ہے، کوئی سا بھی عمل بے شک سبحان اللہ کہہ دے، سبحان اللہ کہے، ذکر اذکار سے لے کر نوافل اور پھر صدقہ خیرات اور پھر ہر چیز، اسی میں پھر قربانی بھی ہے، اور لہٰذا اس کو جو ہے نا اس اعتبار سے سمجھنا چاہیے کہ نیکی کی کوئی بھی قسم ہو، چاہے وہ حقوق اللہ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ حقوق العباد کے حوالے سے ہو، ہر نیکی اس میں کئی گنا بڑھ جاتی ہے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ ان دنوں میں کی ہوئی نیکی جو ہے باقی سارے دنوں سے زیادہ بہتر۔ اسی وجہ سے روزے کے بارے میں بھی جو محدثین کا خیال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 9 کے 9 دنوں کے روزے رکھتے تھے، یعنی 10واں تو ذی الحج وہ عید الاضحیٰ ہے، اس دن تو روزہ نہیں ہے، تو چونکہ 9 ذی الحجہ کے الفاظ ہیں تو وہ 9 ذی الحجہ کو بعض لوگوں نے اس کا 9 ذی الحج اس سے مراد لیا ہے کہ 9 ذی الحج کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، اور بعض نے اس سے 9 کے 9 دن اس سے مراد لیے ہیں، اور وہ جو 9 ذی الحج ہے حج کے دن کا روزہ، وہ یوم عرفہ کا الگ سے چونکہ ذکر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ کا روزے کا ذکر کیا کہ اس کا ایک الگ ثواب ہے، اس لیے یوم عرفہ اور 9 ذی الحج اس کا روزہ تو رکھنا ہی رکھنا۔ تو باقی جو 8 روزے ہیں یہ بھی رکھنا کم از کم، اگر سنت نہیں تو کم از کم مستحب ہے، لیکن زیادہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ بھی سنت ہے، کیونکہ 9 ذی الحجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی افضل ایام ہے، یعنی جب افضل ایام ہے تو آپ روزہ رکھیں۔ رہ گئی بات قربانی کی، جو آپ نے بتایا کہ قربانی، ایک مسئلہ اور چونکہ روزے کی طرف بات چلی گئی، 9 ذی الحج کا جو روزہ، اس میں پھر بڑی ساری بات ہوتی ہے کہ ہمیں سعودی عرب کے حساب سے رکھنا ہے یا اپنے مقامی حساب سے رکھنا، اس کی تھوڑی وضاحت سننے والے شاید سوچ رہے ہوں گے اس وقت۔ دیکھیں اس میں سادہ سی بات ہے کہ یہ حاجیوں کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ غیر حاجیوں کے لیے، حاجیوں نے تو روزہ رکھنا ہی نہیں اس دن، حاجیوں نے تو یوم عرفہ کو روزہ رکھنا ہی نہیں، بالکل تو یہ رکھنا ہے غیر حاجیوں نے۔ تو یوم عرفہ کا روزہ کا مطلب یہ نہیں ہے، لوگ یہ اس کو اس سے ملاتے ہیں کہ جس دن مکہ مکرمہ میں یوم عرفہ ہوگا تو اس دن ہوگا، تو یوم عرفہ ظاہر ہے جب مدینہ منورہ میں یہ کہا جاتا تھا کہ آج یوم عرفہ ہے، تو ظاہر ہے کہ 200-400 کلومیٹر دور جو چاند اس وقت نظر آتا تھا، تو یہ تو نہیں تھا کہ اس وقت موبائل اور اس طرح سے ذرائع تھے کہ ایک دوسرے کو اطلاع دے دی جاتی کہ جناب یہ چاند نظر آ گیا۔ اس وقت تو ہو سکتا ہے ہر 8-10 بستیوں کے بعد جو ہے لوگوں کو چاند نظر نہ آتا ہو اور تاریخ بدل جاتی ہو، خبر نہ پہنچتی ہو، تو اس لیے جو ہے اس کو یہ سمجھنا کہ وہ یوم عرفہ صرف وہی ہے جو، یہ تو آج پتہ چل رہا ہے نا کہ مکہ مکرمہ میں یوم عرفہ، تب تو نہیں پتہ چلتا، تب تو اپنے چاند کے حساب سے ہی، لہٰذا دین جو ہے وہ ہر دور کے لیے ہے۔ تو آج اس کو سادہ سا اگر آپ تھوڑا سا اگر اس پہلو سے سوچ لیں تو یہ مسئلہ ہے ہی نہیں، پتہ نہیں لوگ کیسے کس طرح سے یہ مسئلہ شروع کر لیتے ہیں۔ چلو بڑی آسانی ہو گئی۔